محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ نذر مان کر کے منت مان کر کے اپنے بچوں سے بھیک منگواتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے اہل بیت اطہار راضی ہوں گے، جبکہ اہل بیت اطہار کا عمل اس کے بالکل برعکس تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو نوازا ہے، غریبوں فقیروں کی انہوں نے جھولیاں بھری ہیں۔ تو اگر اہل بیت اطہار کو خوش کرنا اور راضی کرنا مقصد ہے تو پھر کرنے کا یہ کام ہے کہ بجائے بھیک مانگنے کے ان کے طریقے کو اپنایا جائے، اور ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں اور محتاجوں میں جو ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں وہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے راہ خدا میں، اور اس کا ثواب انہیں ایصال کرنا چاہیے، یعنی اہل بیت اطہار کو۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ اہل بیت اطہار کا وتیرہ اور یہ ان کا طریقہ اور ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جان لیں کہ بھیک مانگنے یا منگوانے سے نہ اللہ خوش ہوگا، نہ اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اور نہ اہل بیت اطہار اس سے راضی ہوں گے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، حضرات حسنین کریمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بجائے اپنے بچوں سے بھیک منگوانے کے آپ اہل بیت اطہار کے طریقے کو اپناتے ہوئے ان کے نام پر ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں۔ اس سے اہل بیت اطہار خوش ہوں گے، اس سے حضرات حسنین کریمین راضی ہوں گے۔ آپ اگر کوئی منت اگر ماننا چاہتے ہیں تو اس طرح کی منت مانیں کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا، یا اپنی اولاد کے لیے کچھ منت ماننا چاہتے ہیں تو اگر ماننا ہے تو بھیک مانگنے کی منت نہ مانیں، کیونکہ نہ اسلام بھیک مانگنا سکھاتا ہے، نہ اللہ، نہ اس کے رسول، نہ اہل بیت اطہار، بلکہ اللہ رب العزت جو غنی عن العالمین ہے، اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام جو قاسم نعمت ہیں، اور ان کی اہل بیت اطہار اگرچہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اختیاری فقر و فاقہ میں گزارا ہے، لیکن ان کے دروازے پر آنے والا کبھی بھی کوئی سائل وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا، لیکن وہ کبھی بھی کسی کے سامنے، کسی کے دروازے پر وہ دست سوال دراز کر کے اور مانگنے کی صورت بنا کر کے، سائل بن کر کے، محتاج بن کر کے اور منگتا بن کر کے وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں گئے۔ تو اگر طریقہ اپنانا ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے، اور اہل بیت اطہار کو خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اس مہینے میں، تو اگر ان کو راضی کرنے کی نیت ہے، یا شہدائے کربلا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے بھیک مانگنے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو اگر اس طرح کی رسوم اور اس طرح کے رواج نہ جانے کس وجہ سے ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا اگر صحیح استعمال ہم اور آپ کر لیں تو اس طرح کی رسوم اور رواج سے، باطل رسوم اور رواج سے اپنے معاشرے کو نجات دلانا یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ بھیک مانگنا یہ ہرگز نہیں ہے۔ بھیک دینا ضرور اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، لوگوں کی جھولیاں بھرنا، لوگوں کو نوازنا، آنے والے سائل کو، محتاج کو، مانگنے والے کی مراد کو پورا کرنا، یہ اہل بیت اطہار کا وتیرہ، ان کا طریقہ، ان کا اسوہ حسنہ اور ان کی سنت کریمہ ہے۔ تو اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی وہی کام کریں جو کام اہل بیت اطہار کے تمام افراد نے اپنی ساری زندگی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے حضور۔ تو آپ بھی اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے ہاتھ جب بھی پھیلائیں تو صرف اللہ کے سامنے پھیلائیں، اور جس اللہ نے آپ کو نوازا ہے اب اس کی راہ میں خرچ کریں، اور جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا ایصال ثواب ان مقدس ہستیوں کو کریں۔ اس
سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم آج انہیں ایصال ثواب کریں گے، تو اہل بیت اطہار وہ کسی کا قرض اور احسان اپنے اوپر باقی نہیں رکھتے۔ آج ہم انہیں ایصال ثواب کریں گے تو کل بروز حشر، بروز قیامت یہ ہم پر نظر کرم فرمائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ کے لیے کرنے کا یہ کام ہے کہ بھیک مانگنے سے بچ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے ساری زندگی ہی یہی کام ہی آپ کا بنا دیا جائے کہ جو بچہ آج آپ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ بھی محتاج نہیں ہے، لیکن آپ جس کے ہاتھ میں کٹورا تھما رہے ہیں، تو کہیں اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کے اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں وہ کاسے گدا گری اور کٹورا نہ تھما دے کہ لو ناٹک کر رہے تھے بھیک مانگنے کا، تو اب ساری زندگی ہی بھیک مانگو۔ تو اس کام سے، اس فعل قبیح سے، اس عمل بد سے باز آ جائیں۔ کون پسند کرتا ہے اور کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے باوجود وہ اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دست طلب اور دست سوال دراز کرے؟ تو شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو کام وہ کریں کہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں، کام وہ کریں کہ جن اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کر کے خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کے اسوے کو اپنائیں، اور ان کا اسوہ، ان کا طریقہ یہی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے نوازا ہے، دیا ہے، ان کا ہاتھ دینے والا رہا ہے، اوپر والا ہاتھ رہا ہے، لینے والا ہاتھ ان کا نہیں تھا۔ تو آپ نے کیوں لینے والا ہاتھ بنا لیا؟ اگر آپ انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ یہ دینے والا رکھیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو منت مان لی ہے، ہم نے تو نذر مان لی ہے، اس لیے اب ہم مجبور ہیں اس نذر کو پورا کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں کہ ہر وہ نذر کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو، وہ نذر پوری کرنا کبھی بھی لازم نہیں ہوتی، بلکہ اس نذر کو پورا نہ کرنا یہ آپ پر لازم ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان والنذور، قسموں اور نذروں کا بیان ہے، اور 6700 نمبر حدیث پاک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نذر مانی کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا فلیطعہ، تو اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اس نذر کو پورا کر لے۔ اطاعت کی نذر مانی ہے تو اللہ کی اطاعت کر کے اس نذر کو پورا کر لے۔ اور فرماتے ہیں وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَهُ، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی معصیت یعنی اس کی نافرمانی کی نذر مان لی، منت مان لی، کوئی ایسی منت مان لی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے، اور جس نذر کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی پڑے گی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا فلا یعصہ، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی منت ہرگز پوری نہ کرے، کیونکہ وہ نافرمانی والی جو نذر ہے، جو منت ہے، اسے تو پہلے ماننا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، کم علمی یا جہالت کی وجہ سے ایسی کوئی نذر مان لیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے، اور بعد میں معلوم ہوا، تو حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس نذر کو پورا نہ کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے، اس منت کو پورا کرنا، اس نذر کو پوری کرنا آپ کے اوپر، ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اطاعت کی نیت سے کی جائے، اور جس کام کو کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا کام ہے، اگر اس کی نذر کسی نے مان لی، اس کی منت کسی نے مان لی، تو اس کام کو نہ کرنا، چھوڑ دینا اور اس سے باز رہنا اب یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ بھیک مانگنا نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، نہ اللہ نے یہ سکھایا ہے بھیک مانگنا، اور نہ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے، اور نہ شہدائے کربلا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے
22,000 جو یزیدی لشکر ہے، نہ اس کے سامنے انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور نہ اس کے لشکر کے سامنے انہوں نے بھیک مانگی، نہ یزید سے انہوں نے اپنی جان کی بھیک مانگی، نہ مال کی بھیک مانگی۔ انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی سوال ان سے نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کوئی سودے بازی نہیں کی۔ جب انہوں نے بھیک نہیں مانگی اس بری حالت میں، بری سچویشن میں، تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے لیے یہ کیسے درست ہوگا، ہمارے لیے یہ کیسے جائز ہوگا کہ ہم ان کے نام پر بھیک مانگنے یا منگوانے کا کام کریں۔ تو انہوں نے نہ کربلا میں بھیک مانگا، نہ جب مدینہ منورہ میں تھے تب بھیک مانگا، ساری زندگی کبھی کہیں بھیک نہیں مانگا، بس بھیک دیا ہے دنیا کو۔ اہل بیت اطہار نے نوازا ہے اور سارا زمانہ ان کی خیرات پانے والا ہے، ان کی محبت کی خیرات پانے والا ہے، ان سے علم کی خیرات پانے والا ہے، اور ہر طرح سے وہ زمانے کو، لوگوں کو، انسانیت کو نوازتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں ان کے نام پر تو آپ بھی دینے کا کام کریں، ان کے نام پر خرچ کرنے، ان کے نام پر صدقہ اور خیرات کرنے کا کام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاں بھی تعلیم دی ہے وہ خرچ کرنے کی دی ہے۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہوتی ہے انہیں 2.5% خرچ کرنے کی تلقین کی ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے اسلام خرچ کرنا، دینا سکھلاتا ہے، مانگنا، بھیک مانگنا نہیں سکھلاتا ہے کہ بھیک مانگنے لگ جاؤ۔ تو یہ بھیک اگر آپ نے مانگنے یا منگوانے کا ارادہ کسی سے کیا ہے تو اس ارادے کو ترک کر دیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور نہ یہ اللہ کو محبوب ہے، نہ اللہ کے رسول کو، اور نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ کی آل کو۔ تو ان کو راضی کرنا ہے تو ان کا کام کریں جو کام انہوں نے کیا ہے، اور نذر کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اگر نذر مان لی ہے اس طرح کی تو اس نذر کو اب پورا کرنا، میں نے حدیث پاک آپ کو سنا دی ہے، 6700 نمبر بخاری کی روایت ہے۔ اس نذر میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل کرنے کی نیت کی گئی ہے اس عمل سے باز رہنا یہ بہتر اور ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔ ایک مرتبہ تو غلطی ہو گئی جب غلط نذر مانی گئی، اب دوسری غلطی ہوگی اگر اس غلط نذر کو آپ پورا کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس لیے پہلے تو غلط منت ماننے سے بچیں، اس کا علم سیکھیں کہ کیسی منت ماننی چاہیے اور کیسی نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے ایک مرتبہ تو اس سے توبہ کریں، اور جو آگے آپ نے منت مانی ہے اس کو پورا نہ کر کے بلکہ ان کی راہ میں خرچ کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، اور اس طرح سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اہل بیت اطہار سے دائمی ابدی محبت کرنے، محبت رکھنے، اور ان کی محبت میں جینے اور مرنے کی، اور خصوصی طور پر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ۔